شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو دنیا کے خوبصورت شہر اور ملک سنگاپور کی معلوماتی سیر کرواؤں گا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں بہت ہی معلوماتی اور دلچسپ باتیں بتانے والا ہوں۔ دوستو، سنگاپور، جس کا پورا نام ریپبلک آف سنگاپور ہے، یہ مشرقی ایشیا کا ایک خود مختار جزیرے والا شہر اور ملک ہے۔ سنگاپور ایک ہی وقت میں ایک ملک، شہر اور صوبہ ہے۔ سنگاپور ایک ہیرے نما شکل کے جزیرے پہ واقع ہے جس کا نام پلاؤ یوجنگ ہے۔ اس مین جزیرے کے علاوہ اس ملک کے چھوٹے چھوٹے 63 جزیرے ہیں۔ اس ملک کی کل اراضی 725 اسکوائر کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا 20واں چھوٹا ملک ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 57 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے، جس میں 34 لاکھ سنگاپور کے شہری ہیں۔ باقی آبادی میں مستقل رہائشی، بین الاقوامی شاگرد اور غیر ملکی شہری شامل ہیں۔ سنگاپور کی 4 سرکاری زبانیں ہیں، جس میں انگریزی، مالائی، چینی اور تامل شامل ہیں۔ جدید سنگاپور کی بنیاد سر اسٹامفورڈ رائفل نے 1819 عیسوی میں برطانوی سلطنت کی تجارتی پورٹ کی حیثیت کے طور پر رکھی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران سنگاپور پر 1942 میں جاپان نے قبضہ کر لیا تھا۔ 3 جون 1959 میں سنگاپور نے خود مختار حکمرانی حاصل کی اور 1963 میں ملیشیا کی فیڈریشن کا حصہ بنا۔ سنگاپور 9 اگست 1965 کو ملیشیا سے الگ ہو کے جمہوریہ سنگاپور کی حیثیت سے ایک آزاد ملک بنا۔ لی کوان پہلے پرائم منسٹر اور یوسف بن اسحاق اس کے پہلے صدر بنے تھے۔ 1980 کی دہائی کے دوران سنگاپور نے ہائی ٹیک صنعتوں کو فروغ دینا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا کا معاشی ہب بن گیا۔ یہ ملک اہم مالیاتی اداروں اور جہاز رانی کا مرکز ہے۔ سنگاپور 2013 کے بعد سے مستقل طور پر دنیا کے سب سے مہنگے ترین شہروں میں اول نمبر پر رہا ہے۔ سنگاپور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، ایسٹ ایشیا سمٹ اور یونائٹڈ نیشنز کا ممبر ملک ہے۔ دوستو، سنگاپور مکمل طور پر پانی سے گھرا ہوا ہے۔ یہ ایک جزیرے نما ملک ہے، لہذا سنگاپور کا دوسرے ممالک سے قدرتی طور پر زمینی کوئی بارڈر موجود نہیں ہے۔ سنگاپور کا پڑوسی ملک ملیشیا ہے۔ جوہر کازوے روڈ وہ واحد روڈ ہے جو ملیشیا اور سنگاپور کو آپس میں ملاتی ہے۔ ملیشیا کی سب سے اونچی قدرتی چوٹی سطح سمندر سے 163 میٹر اوپر ہے۔ ہوائی سفر کے ذریعے کراچی سے سنگاپور کا فاصلہ 4734 کلومیٹر ہے، جو کہ ہوائی جہاز میں 11 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ سنگاپور پاکستان سے 3 گھنٹے آگے ہے۔ پاکستان میں جب دن کے 3 بج رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سنگاپور کا ٹائم شام کے 6 بج رہے ہوتے ہیں۔ 1967 میں حکومت نے سنگاپور کو باغوں کا شہر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد سے سنگاپور کی تقریباً 10% اراضی پارکوں اور قدرتی ذخائر کے لیے مختص کی گئی ہے۔ سنگاپور کا مشہور بوٹینک گارڈن 161 سال پرانا ہے اور ٹراپیکل گارڈن سنگاپور کا پہلا یونیسکو ثقافتی ورثہ ہے۔ سنگاپور کی آب و ہوا ٹراپیکل ہے، جہاں اکثر بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ سنگاپور ایک انتہائی ترقی یافتہ معیشت ہے۔ ہانگ کانگ، جنوبی کوریا اور تائیوان کے ساتھ ساتھ سنگاپور بھی 4 ایشین ٹائیگرز میں سے ایک ہے، لیکن فی کس جی ڈی پی کے لحاظ سے یہ اپنے ہم عمروں کو پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ آج کی تاریخ میں سنگاپور کا فی کس جی ڈی پی دنیا میں 7واں سب سے بڑا جی ڈی پی ہے۔ سنگاپور میں امریکہ، جاپان اور یورپ کی 7000 سے زیادہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں۔ یہاں تقریباً 1500 کمپنیز چائنا کی ہیں اور اتنی ہی تعداد انڈین کمپنیز کی بھی ہے۔ سنگاپور اپنی منفرد لوکیشن، ہنرمند افرادی قوت، کم ٹیکس کی شرح اور ایڈوانس انفراسٹرکچر کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کے نتیجے میں بیرونی سرمایہ کاری کی ایک بہت بڑی مقدار اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ دوستو، سنگاپور کی تقریباً 44% افرادی قوت غیر سنگاپوریوں پر مشتمل ہے۔ سنگاپور میں بے روزگاری کی شرح 4.11% ہے، جبکہ پاکستان میں 5% اور انڈیا میں 3.7% ہے۔ حکومت سماجی اور خاندانی ترقی کی وزارت کے ذریعے
بے گھر اور نادار افراد کو متعدد امداد کے پروگرام مہیا کرتی ہے، جن میں ضرورت مند گھرانوں کو ماہانہ 400 سنگاپورین ڈالر سے لے کر 1000 سنگاپورین ڈالر کے درمیان مالی مدد فراہم کرنا، سرکاری اسپتالوں میں مفت طبی سہولیات فراہم کرنا اور بچوں کی ٹیوشن فیس کی ادائیگی شامل ہے۔ دوستو، سنگاپور میں سڑکوں کی کل لمبائی 3356 کلومیٹر ہے، جبکہ پاکستان میں سڑکوں کی کل لمبائی تقریباً 2.5 لاکھ کلومیٹر ہے۔ چونکہ سنگاپور ایک چھوٹا جزیرہ ہے، لہٰذا سرکار پرائیویٹ گاڑیوں کی تعداد کم کرنے کے لیے گاڑیوں پر بھاری ٹیکس عائد کرتی ہے۔ نجی گاڑیوں کے عام متبادل میں سائیکل، بس، ٹیکسیاں اور ٹرین شامل ہیں۔ سنگاپور میں 2 کمپنیاں ٹرین ٹرانسپورٹ سسٹم چلاتی ہیں، جن کے نام ہیں SBS ٹرانزٹ اور SMRT کارپوریشن۔ 4 کمپنیاں عوامی بسز چلاتی ہیں، ان کمپنیوں کے نام ہیں گو اہیڈ، SBS ٹرانزٹ، SMRT کارپوریشن اور ٹاور ٹرانزٹ۔ سنگاپور ایشیا کا ایک اہم بین الاقوامی ٹرانسپورٹ کا مرکز ہے۔ قومی ایئر لائن سنگاپور ایئر لائن ہے۔ دا پورٹ آف سنگاپور، جس کو سنگاپور کی بندرگاہ بھی کہتے ہیں، 2019 میں دنیا کی دوسری مصروف ترین بندرگاہ رہی، جس نے مجموعی طور پر 2.85 بلین ٹن سامان کو سنبھالا۔ ملک کی سب سے مشہور عالمی کمپنیوں میں سنگاپور ایئر لائن، پورٹ آف سنگاپور اور چنگی ایئرپورٹ شامل ہیں۔ چنگی ایئرپورٹ کا افتتاح 1981 میں کیا گیا تھا۔ یہ ایئرپورٹ 100 سے زیادہ ایئر لائنز کو دنیا کے 300 سے زیادہ شہروں سے جوڑتا ہے۔ بین الاقوامی ٹریول میگزین نے اس کو دنیا کے 5 بہترین بین الاقوامی ہوائی اڈوں میں شامل کیا ہے۔ سنگاپور کے 180 سے زیادہ خود مختار ریاستوں کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں۔ سنگاپور کا چین کے ساتھ سفارتی رابطہ 1970 کی دہائی سے شروع ہوا تھا اور 1990 کی دہائی میں مکمل سفارتی تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ سنگاپور خطے میں چین کی پرامن ترقی اور تعمیری سفر میں اہم حامی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنگاپور اور امریکہ کے درمیان طویل عرصے سے قریبی تعلقات قائم ہیں، جس میں خاص طور پر دفاع، معیشت، صحت اور تعمیر سر فہرست ہیں۔ دوستو، سنگاپور ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس کے امریکہ اور شمالی کوریا دونوں کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہیں۔ سنگاپور کی فوج جنوبی مشرقی ایشیا میں سب سے زیادہ تکنیکی ترقی یافتہ فوج ہے۔ دوستو، حکومت اپنی GDP کا 4.9% فوج پہ خرچ کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سنگاپور 4 میں سے $1 دفاع پہ خرچ کرتا ہے۔ ملک میں کھلی اراضی کی کمی کی وجہ سے براہ راست فائرنگ اور دوسری جنگی سرگرمیوں کی تربیت اکثر چھوٹے چھوٹے جزیروں پر دی جاتی ہے۔ بڑے پیمانے پر مشقیں جو ملک میں انجام دینا انتہائی خطرناک سمجھی جاتی ہیں، 1975 کے بعد سے تائیوان اور درجن کے قریب دوسرے ملکوں میں کی جاتی ہیں۔ فضائی حدود اور زمین کی کمی کی وجہ سے سنگاپور ایئر فورس نے آسٹریلیا، امریکہ، فرانس اور متعدد بیرونی ملکوں میں ہوائی اڈے قائم کیے ہوئے ہیں۔ دوستو، سیاحت سنگاپور کی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق سنگاپور میں آنے والے بین الاقوامی سیاحوں کی کل تعداد 19 لاکھ ہے، جو کہ سنگاپور کی کل آبادی سے 3 گنا زیادہ ہے۔ سنگاپور میں 74% رہائشی چینی نژاد، 13% مالائی نسل کے لوگ، 9% ہندوستانی اور 4% دوسرے نسلوں کے باشندے آباد ہیں۔ دوستو، سنگاپور میں سب سے زیادہ پیروی کرنے والا مذہب بدھ مت ہے۔ سنگاپور کی 33% آبادی بدھ مت مذہب کی پیروکار ہے۔ دوسرا سب سے زیادہ پیروی کرنے والا مذہب عیسائیت ہے، اس کے بعد اسلام، تاؤمت اور ہندو مذہب شامل ہیں، جبکہ ملک کی آبادی کا 17% کسی مذہب سے وابستگی نہیں رکھتا ہے۔ سنگاپور کی قومی زبان مالائی ہے اور انگریزی بنیادی زبان ہے، جو کہ حکومت، قانون، تعلیم اور دوسرے زندگی کے شعبوں میں استعمال ہوتی ہے۔ دوستو، سنگاپور کا تعلیمی نظام دنیا کے بہترین تعلیمی نظاموں میں سے ایک ہے۔ ملکی تعلیم اخراجات عام طور پر سالانہ قومی بجٹ کا 20% ہوتا ہے۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق
सिंगापुर का लिटरेसी रेट 97.5% था, जबकि अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 65% और इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है। दोस्तों, लिटरेसी रेट का मतलब है मुल्क में मौजूद ऐसे अफराद की तादाद जो लिखना पढ़ना जानते हों। एशिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले में सिंगापुर में डिग्री हासिल करना निस्बतन महंगा समझा जाता है, क्योंकि यह दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक है। सिंगापुर में मौसर सेहत का निज़ाम मौजूद है और तरक्की याफ्ता ममालिक के निस्बतन यहाँ सेहत के अखराजात कम हैं। आलमी इदारा सेहत के मूजिब सिंगापुर की सेहत का निज़ाम दुनिया के 10 बेहतरीन सेहत के निज़ामों में से एक है। बैनुल-अक़वामी आदाद व शुमार के मुताबिक सिंगापुर के बाशिंदे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लंबी उम्रें रखते हैं, जहाँ ख़वातीन की औसतन उम्र 87 साल और मर्दों की औसतन उम्र 75 साल है और दुनिया में बच्चों में अमवात की सबसे कम शरह भी सिंगापुर में ही है। दोस्तों, जब सिंगापुर आज़ाद हुआ तो ज़्यादातर सिंगापुर के शहरी आर्जी मज़दूर थे, जिनका मुस्तकिल तौर पर इस खित्ते में क़याम करने का कोई इरादा नहीं था। छोटे साइज़ के सिंगापुर में ज़बानों, मज़ाहिब और सकाफ़तों का एक वसी मजमुआ मौजूद है। सिंगापुर के बाशिंदे किसी एक मज़हब, ज़बान, रस्म व रवाज की पैरवी नहीं करते हैं, बल्कि हर सिंगापुरी शहरी का तर्ज़ अमल, रवायात, बातचीत करने का अंदाज़ उसकी आबाई ज़बान, नस्ल और इलाके की अक्कासी करता है। दोस्तों, अगर आप सिंगापुर में हैं तो जितना हो सके मकामी लोगों से एहतराम से पेश आएँ। मज़हब या सियासत के बारे में बात करने से गुरेज करें। तो सिंगापुर में ज़्यादातर अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी गैर कानूनी है। अवामी बसों, लिफ्टों, टैक्सियों, सिनेमा घरों, दफातर और ख़रीदारी मराकज़ में सिगरेट पीने या फेंकने की कोशिश ना करें। ऐसा करने पर पुलिस आपको 1000 सिंगापुरियन डॉलर तक का जुर्माना कर सकती है। यहाँ चीगम पर पाबंदी आयद है, इसे चबाने यहाँ तक के ले जाने पर भी आपको 1000 सिंगापुरियन डॉलर तक का जुर्माना आयद हो सकता है। रास्ते या गलियों में कचरा फेंकने से आपको 300 सिंगापुरियन डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है, लेकिन कैन, बोतल या इस तरह की कोई बड़ी चीज़ फेंकने से आपके खिलाफ कोर्ट में केस भी दाखिल हो सकता है। दोस्तों, अगर आप सिंगापुर में हैं तो किसी की वाईफाई को बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, ये एक जुर्म समझा जाता है। एक नौजवान को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई थी, जिसने अपने पड़ोसी का बग़ैर पासवर्ड वाईफाई इस्तेमाल किया था। लिहाजा हमेशा एक महफूज नेटवर्क तलाश करें और पासवर्ड इस्तेमाल करें। दोस्तों, सिंगापुर के परचम का सुर्ख रंग आलमगीर, भाईचारा और इंसानी बराबरी की नुमाइंदगी करता है, जबकि सफ़ेद रंग पाकीज़गी की अलामत है। चांद एक नौजवान कौम के उभरने की नुमाइंदगी करता है, जबकि 5 सितारे जमहूरियत, अमन, तरक्की, इंसाफ और मसावात के नज़रियात की निशानदगी करते हैं। सिंगापुर के सिंगापुर बॉटनी गार्डन को 2015 में यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्षे की हैसियत का दर्जा मिला था। ये गार्डन 1859 ईस्वी में कायम हुआ था। आपने सिंगापुर की मशहूर अलामत मर्लियन के बारे में सुना ही होगा। मर्लियन एक अफसानवी मखलूक है जिसमें शेर का सर और मछली की दुम है। मर्लियन पार्क में लगे इस मर्लियन के ढांचे को 2002 में मर्लियन पार्क में मुंतकिल किया गया था। इसका वज़न 70 टन है और इसका कद 8.6 मीटर है। इसके मुंह से एक चश्मे की सूरत में पानी निकलता है। मर्लियन पार्क फ़ोटोग्राफ़ी के लिए एक मिसाली जगह है। चाहे आप मशहूर मखलूक के सामने सेल्फ़ी ले रहे हों या पार्क से शानदार शहर के नज़ारे कर रहे हों, आपको यहाँ जाकर बहुत ही लुत्फ़ आने वाला है। दोस्तों, सिंगापुर में 280 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा इमारत बनाने की इजाज़त नहीं है, मगर एक खसूसी इजाज़त के तहत सिंगापुर की सबसे बुलंद इमारत तंजोंग पगार सेंटर बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 290 मीटर है। इसकी 65 मंजिलें हैं और ये इमारत 2016 में बनकर मुकम्मल हुई थी। दोस्तों, आप सिंगापुर का कौमी तराना सिंगापुर के $1000 के नोट के पीछे बारीक लिखाई में लिखा हुआ देख सकते हैं। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरियन डॉलर है। आज की तारीख में एक सिंगापुरियन डॉलर
पाकिस्तानी 121 रुपये के बराबर है। दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर आबशार भी सिंगापुर में ही मौजूद है। ये आबशार 35 मीटर बुलंद है। तो मरीना बे सेंट्स रिजॉर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिंगापुर का एक पुरआसाइश होटल और शॉपिंग मॉल है। इसमें एक मुशाहिदा गाह भी बनाई गई है जहां से आप पूरे शहर का नज़ारा आसानी से कर सकते हैं। सिंगापुर फ्लाई में बैठकर शहर को देखना और साथ ही साथ चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो जाए।